کھڑے ہو کر کہتے پروردگار میں نے اپنی ساری نسل قیامت تک کے لیے تجھے دی، بیٹیاں دی، پوتیاں سب دے دیا، لے لے زینب کو، لے لے ساری نسل کو دی۔ میرے معبود میں نے زندگی سے تجھ سے کچھ بھی نہیں لیا، تجھ سے کچھ بھی نہیں، میں نے یہاں تک نہیں کہا مجھے جنت دے، جس کا بیٹا جنت تقسیم کرنے والا وہ کیوں کہے، میں نے یہ تک نہیں کہا۔ میرے معبود میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، جو کچھ تو نے دیا تھا تیری بارگاہ میں نے پیش کیا۔ آج تجھ سے میں ایک سوال کرتا ہوں ابو طالب، مولا کائنات کے ارشاد، ہاں عرش الہی سے آواز آئے گا ابو طالب مانگ لے، تیرا حق ہے مانگ لے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو قرضہ دے؟ اے ابو طالب مجھ پر تیرا قرضہ ہے مانگ لے، میں نے تیرا قرضہ ادا نہیں کیا مانگ لے۔ قرآن کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، مجھ جیسے سے خدا قرضہ مانگ رہا۔ قرضہ بھی مانگا جاتا ہے تو کسی شخصیت کو دیکھ کے مانگا جاتا ہے تاکہ عزت و ابرو قرض بھی لے، عزت و ابرو کا خیال ہے۔ تو ابو طالب وہ ہے قرض دیا، ذات لم یزل کو ساری نسل قرض دیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ اب میدان محشر میں کھڑے ہو کر کہیں گے میرے معبود میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ ہاں ابو طالب تیرا قرض ہے میرے اوپر، لے لے۔ میرے معبود ایک درخواست ہے، ابو طالب کی خاطر ان کو معاف کر دیں، اس محشر میں جو ہے معاف کر دیں۔ میرے مولا قسم کھا کے کہتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے بابا کی بات کو خدا رد نہیں کرے گا، کہے گا ابو طالب لے لے، جس کو چاہے جنت لے جائے۔ یہ ہے ابو طالب۔ بس اب میں اسی ابو طالب کے دوڑنے والے خون کے دو لال، اسی ابو طالب کی پوتی کے دو نور نظر، اے ہاجرہ آپ ایک اولو العزم نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہوتی بھی، جب اسماعیل منا سے آئے تھے لے جاتے وقت بے شک آپ سے نہیں کہا تھا خلیل نے فرمایا کہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، اے ہاجرہ آجا خلیل کربلا کو دیکھ لے، آجا ہاجرہ کربلا کو دیکھ لے، کتنا فرق ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں ہر تاریخ نے لکھا ہے، واقع منا سے حضرت خلیل خدا کی واپسی اور حضرت اسماعیل کی، اور خاص طور سے سورہ واقع صافات کی تفسیر میں جب آئے ہیں تو حضرت ہاجر دروازے پر منتظر تھی، ظاہر ہے صحرا میں اکیلا نور نظر لال اسماعیل منتظر تھی، شیطان پہلے بتا چکا تھا۔ جب آئے اسماعیل کو لے کے دوڑ کے آگے بڑھی، اسماعیل کو گلے سے لگایا، ایک روایت میں 8 سال، دوسری روایت میں 12 سال گلے سے لگایا۔ اے خلیل خدا کیا میرے بیٹے کو واقعاً ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا؟ تو حضرت خلیل نے کہا ہاں لٹایا تھا، میرے پروردگار کا حکم تھا۔ حاجرہ میرے نور نظر اسماعیل کیا لیٹ گئے تھے؟ تو اب ماں سے لپٹ کے کہا وعدے گرامی میں لیٹ گیا تھا۔ جب گولوئے نازنین کو دیکھا تو چھری کا داغ تھا، صرف چھری، تاریخ تبری یہی مصنف چھری کا داغ دیکھ کے آہ کہا، 3 دن تک روئے اور تیسرے دن انتقال ہو گیا چھری کا داغ دیکھ کے۔ سلام ہو تجھ پر اے ثانی زہرا، اے وارث منا، سلام ہو آپ کی عظمتوں پر۔ واقعاً خون علی ہے، عصمت زہرا ہے، عظمت خاتم الانبیاء ہے شہزادی زینب میں۔ خدا نے دین کی بقا کے لیے سارے انبیاء کی حفاظت کے لیے اس شہزادی کو منتخب کیا ہے۔ واقعاً آپ دیکھتے نہیں آقا سید الشہداء صلی اللہ علیہ جب اب میدان کی طرف جا رہے ہیں، امامت کو زینب کے حوالے کر رہے ہیں، بہن اب امامت کی حفاظت کرنی، امامت کی حفاظت کرنی، امامت کو آقا زین العابدین کو شہزادی کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایسی شہزادی خرابہ کوفہ میں سب کچھ دینے کے بعد سجدے میں گر کے یہ کہہ دے میرے معبود میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں، امامت کا، ولایت کا، نبوت کا اور اب شہادت کا۔
حاجرہ ہیں جو داغ دیکھ کے تڑپ کے رو کے 3 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. زینب ہیں جو سجدے میں گر کے فرماتی تیری کس نعمت کا شکر ادا کر. اب آئے ہیں صبح عاشور ہے دونوں لال رات بھر خیمے میں جا کر رہی ہیں اور دونوں لال کو سامنے بٹھا کے سمجھا رہی ہیں میرے لال جعفر طیار دادا علی نانا اور میں زینب ہوں. دیکھو کل میرا لاج رکھنا اور کل سب سے پہلے جانا. ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے شہزادہ علی اکبر چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی قاسم کے نور نظر قاسم چلے جائیں بھائی حسن کے. تمہیں صبح شہزادی ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے کے دروازے سے گزر رہے. جب آپ نے دیکھا شہزادی دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا کر جس طرح سے ان کو جیسے اس سے ایک رات پہلے جس طرح سے باب الحوائج تلوار چلانا سکھا رہے تھے اسی طرح سے شہزادی انہیں غیرت دلا رہی ہیں انہیں خون میں جوش دلا رہی کہ دیکھو کل تمہیں جانا ہے میرے لال اور پھر میدان محشر میں مجھے میری ماں کے سامنے نہیں جانا ہے. اور دیکھو دونوں شہزادے کہتے ہیں والد گرامی ایک درخواست ہے کیا آپ مامو جان سے درخواست کر سکتی ہیں. تو یہ روایت ہمارے تقریباً اکثر مورخین نے نقل کی ہے. شہزادی نے پوچھا آن سے میرے لال کیا خواہش ہے. والد گرامی کیا یہ ممکن ہے کہ علم کل ہمیں مل جائے. تو شہزادی نے فرمایا میرے لال یہ تو نے کیا تمنا کی میرے پہلوان عباس کے ہوتے ہوئے علم کی تم نے کیوں خواہش کی. علم کے حقدار عباس ہیں یہ میرے بھائی کے سامنے بھی نہیں کہنا. اچھا مجھے معاف کر دیں. فوراً دونوں شہزادوں نے ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھے سر رکھ کے کہا معاف کریں واقعی میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ چاچا عباس سے ہم علم لے لیں مگر چونکہ ہم بھی ایک علمدار کے بیٹے ہیں جعفر طیار کے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. ہم نے چونکہ آپ نے ہم سے کہا تھا اس لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ماموں پرچم دیں گے تو ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے تو اس لیے معاف کیجئے گا. شہزادی نے فرمایا نہیں میرے لال کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا. اب صبح جب دونوں بالکل مسلح ہو کے آقا حسین کے سامنے آئے اور آقا سید الشہداء خیمے کے دروازے پر کرسی پر تھے. حضرت سید الشہداء صلی اللہ علیہ نے دیکھا دونوں نور نظر آ رہے قریب. ایک مرتبہ اٹھے کرسی سے اٹھ کے دونوں کو سینے سے لگایا میرے لال کیوں آئے ہو. اب بس اجازت لینے کے لیے آئے. جیسے ہی آقا حسین نے سنا اجازت لینے کے لیے تو سید الشہداء صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا یہ ممکن نہیں ہے تم اہل حرم کو لے کے مدینہ چلے جاؤ. یہ جملہ سننا تھا. ادھر خیمے میں شہزادی نے سنا ادھر دونوں شہزادوں نے سنا. اب لوٹ گئے نیچے زمین پر قدموں پر ہاتھ رکھا سر رکھا کیونکہ شہزادی نے فرمایا تھا کہ اگر حسین کہہ دیں تو بس آخر میں یہ کہہ دینا کہ اگر آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی تو بس ایک کام کر سکتے ہیں ہم خیمے میں جا کے ماں کو لے کے آ سکتے ہیں آپ کے پاس ماں آ جائیں گی آپ کے پاس. تو جب حضرت آقا نے یہ جملہ سنا نہیں میں اجازت دے دیتا ہوں. خیمے کے دروازے پر نکل کے شہزادی نے کہا حسین آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے بچوں کو اجازت دی. اب جب اجازت دے دی اب رخصت کیا تو آقا حسین جب اہل حرم میں سے کسی بھی لال کو رخصت کرتے تھے تو سینے سے لگا کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر ایک دعا کرتے تھے نانا جان اب آپ گواہ رہیے گا کہ جن کی رگوں میں خون رسالت ہے اب ان کو بیچ رہا ہوں. اب جب اون محمد میدان کی طرف گئے تو آقا حسین پیچھے پیچھے چلے پلٹ کے دیکھا کہا مامو جان آپ کیوں آ رہے ہیں. ایک مرتبہ آقا نے رخصت کی چلے گئے. ظاہر جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے اور باب الحوائز کے شاگرد تھے پہلوانی میں. اب جا کے جو جنگ لڑی جنگ لڑتے لڑتے میں یہاں پر آ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو غور کیجئے گا شہداء سب کے سب ایک جگہ گودال قتلگاہ میں ہیں. سارے شہداء ایک جگہ گودال قتلگاہ میں ہیں. 2-4 شہداء ایسے ہیں جو بالکل قتلگاہ سے ایک تو حضرت مسلم کے دونوں یتیم نہ تو کوفے میں ہیں نہ کربلا میں. آپ بغداد کی طرف سے جاتے ہیں تو نہر فرات کے بغداد کی طرف کے کنارے میں تقریباً 2 میل اندر جاتے ہیں اور ان دونوں معصوموں کے روزے. اب جب آل محمد کے روزے آپ دیکھتے ہیں تو
میدان کربلا سے بغداد کی طرف 10 میل کے فاصلے پر ہے. 10 میل کے فاصلے پر ان معصوم بچوں کے روزے ہیں. اس سے صاف طور سے صاحب ریاض القدس اور صاحب منتہی الاعمال کی یہ روایت صحیح ہے, تقریباً صحیح ہے, چونکہ اس وقت روزے ان کے وہاں ہیں. تو 10 میل دور جا کے گرنے کے معنی یہ ہوئے کہ 10 میل تک فوج سے مقابلہ کیا,